جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت نے نیب قوانین میں ایک بار پھر ترمیم کی ہے، اور اس ترمیم کا جو مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈرز کیسز بھگت رہے تھے ان کو جو ریلیف جو دیا گیا یا جو کہا جا رہا تھا کہ انہیں ریلیف ملے گا، اب وہ ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف کیسز ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ اور ایک اور بڑی جو پیش رفت ہوئی ہے اس قانون میں کہ جو ریموول کا اختیار ہے وہ کس کو دیا گیا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ دیکھیں میں پڑھتا ہوں آپ کو، ریموول نہیں، لگانے کا بھی، لگانے کا اور ہٹانے کا۔ چیئرمین شیل ہولڈ آفس فار اے پیریڈ آف 4 years on such terms and conditions as may be determined by the president۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کین اپوائنٹ، یہ لفظ ختم کر دیا، وچ مینس یہ ہولڈ آفس کے موجودہ جو بندہ ہے وہ ہولڈ آفس کرے گا۔ صحیح، یعنی یہ امینڈمنٹ خالصتاً جسٹس صاحب کے لیے لگائی گئی، ٹھیک۔ اینڈ مے بی ریمووڈ بائی دا پریزیڈنٹ on the grounds of the removal of a judge of the Supreme Court of Pakistan۔ پہلی بات سے مجھے بتائیں کہ ریموول آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ وہ تو ہے جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اب وہ ہے اپنا سپریم جوڈیشل کونسل۔ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو گراؤنڈز تو وہ ہو گئی، تو گراؤنڈز اس کا مطلب ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائے گا، یہاں نہیں کہا گیا، یہاں کہا گیا گراؤنڈز پریزیڈنٹ کو پیش کر دو، پریزیڈنٹ جو مرضی کرتا پھرے۔ اور پریزیڈنٹ عارف عربی صاحب ہیں، بہت اچھے دانت، بڑے اچھے چیک کرتے ہیں کس کے دانت مضبوط ہیں، کس کے دانت زیادہ کاٹ سکتے ہیں، کس کے دانت کم ہیں، ان کو بہت اچھا پتہ ہے، ٹھیک۔ تو کاٹنے والے دانت جس کے لیے چاہیے ہوں گے، کہاں دانت نرم کرنے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے، ٹھیک۔ تو وہ اصل میں یہ پورا آرڈیننس جو ہے یہ ڈینٹسٹ آرڈیننس بنا ہوا ہے کہ کہاں دانت کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں چک، ہاں جی، ٹھیک، کہاں کاٹنا زیادہ سختی سے ہے، کہاں کاٹنا کم ہے۔ اچھا، ایک تو یہ انہوں نے یہ، اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے لیگل مائنڈز کی، کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تو کیا نام ہے، ہمارے فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ بڑے کمال کے جس قسم کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، دوسری مشرف کا کیس لڑتے ہیں، بابا روان صاحب ہیں، پھر اس کے اندر لیگل جتنی ہماری فرٹرنٹی اس طرح کی ہے، میں تو جو اس وقت بڑی مضبوط ٹیم ہے ہمارے، اتنے تیز ہیں کہ میں ابھی ٹرانسجنڈر والا جو کیس لڑ رہا تھا، ایسا شاندار انہوں نے ناپ تول کے بنایا ہے پوری کی پوری، اس نے ڈرافٹ اس کی حساب نہیں، ان کو یہ ڈرافٹ میں سمجھ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کہتے ہیں کہ پشتوں کا ایک بہت مشہور محاورہ ہے کہ چاول کے کھیت کو پانی ملے تو مینڈک کو پانی ملتا ہی ملتا ہے، ٹھیک۔ اب وہ چاول کا کھیت گورنمنٹ تھی تو مینڈک اپوزیشن تھی تو مینڈک کو پانی مل رہا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے یہ بھی ابھی بدلنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس نے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے اس کی یہ ختم کر دی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ادارے کے پاس یہ سودا ہی نہیں ہے کام کرنے کا، مطلب ایک ادارے کو کہا گیا کہ تم یہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، تم بینکس نہیں لے سکتے، تم بیوروکریٹس کی وہ نہیں لے سکتے، تم پولیٹیشنز کی یہ نہیں لے سکتے، تم فلاں نہیں لے سکتے، وہ اس کا دکان ہی بند کر دیں۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ جو پہلے چل رہی ہے نا فائلیں، یہ تم دکان چلاتی رہو گے، باقی یعنی باقی تم نہیں۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو باقی تمام معاملات کے اندر ختم کر دیا، اس کی پاورز ہی ختم کر دی۔ وہ صرف یہ بیچارے کیا نام ہے پراپرٹی ڈیلر سے پیسے لے لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، اور یہاں پر یہ اتنا بڑا عجیب و غریب معاملہ بنتا ہے۔ ایک تو آرڈیننس، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب کی اکثریت ہے، دیکھیں یہ قانون جب پاس کیا جاتا ہے تو اکثریت ہوتی ہے، اب اکثریت اسمبلی میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ مسئلہ یا تو پھر اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے، آرڈیننس 3 مہینے چلے گا، پھر اس کے بعد پھر 3 مہینے چلے گا، اس دیر تک پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے عثمان صاحب اس دوران خبر جو بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ لندن میں بھی رابطے ہو رہے ہیں، اچھا، اور بڑے زبردست قسم کے ہو رہے ہیں، اور وہاں تو دفتر سجا ہوا ہے، روز ملاقات ہو رہی ہے۔ آج میں 4 نمبر ہیں جہانگیر ترین صاحب کے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، 4 نمبر آف ہیں۔ نہیں، لاہور میں تھے جہانگیر ترین صاحب، آج لاہور میں لیکن نمبر گفتگو نہیں کر رہے، پرویز ملک صاحب کے گھر گئے ہیں، اس معاملے میں گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں تو گفتگو میں آتی بھی نہیں ہے، تو خفیہ رابطے ہوتے ہیں، پتہ اس وقت چلتا جب جان چڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، پاکستان کی جو سسٹم ہے نا سارے کا سارا، اس میں جس بندے کو بھی، لیکن آج شہباز شریف صاحب نے 2 ٹوک بات کہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ابھی اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں، لا سکیں، انہوں نے کہا ہم نہیں لانا بات چاہتے، ختم ہو گئی، ہم نہیں لائیں تو گے، بات ختم ہو گئی تو پھر راستہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 5 سال پورے کراؤ۔ نہیں، 5 سال دیکھیں، 5 سال پورے کرانے ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ نے دکان کی چابی لی تھی۔
اگر آپ نے دکان کی چابی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لی تھی، اچھا دکان کی چابی ابھی بھی پاس ہے؟ اب پاس ہے ابھی دکان چابی ان کے پاس ہے، اچھا لیکن دکان میں سودا جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ڈالا جاتا ہے. اچھا تو دکان کی چابی جس ٹرم سے اسی ٹرم سے آپ چلاتے رہو، تو ایک 5 سال پورے کرا دے. اگلے بھی آج ٹویٹ آیا وزیر اعظم صاحب کا، ریکارڈ ریونیو اکٹھا کیا انہوں نے، ایف بی آر کو مبارکباد دی ہے. اتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، سارا لوگ ٹیکس جا کتنے رہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میرے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے بمبانی، کشور بمبانی، اس کی ایک سنگاپور کے اندر وہ بہت بڑا پروفیسر تھا، اور اس نے بڑی مزدار بات بتائی. اس نے کہا جب لیکن ہوا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ آپ کمپیئر کرو چین کو اور بنگلہ دیش کو. بنگلہ دیش کو اگر بڑا کر دیا جائے چین جتنا، اور بنگلہ دیش کی جو فارکس ریزروز ہیں اس کو اتنے بڑے کر دیے جائیں، تو بنگلہ دیش جو ہے چین سے کہیں گنا زیادہ امیر لگے گا. صحیح ہے. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس سے کم امیر بنتا ہے اس حساب سے. لیکن چین میں یونین پارٹی گورنمنٹ ہے، چین میں ہر سال 1 کروڑ 20 لاکھ سیاح جاتے ہیں باہر، اور 1 کروڑ 20 لاکھ سیاح واپس آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کسی ملک کی خوشحالی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سیاح دنیا میں باہر جائیں اور واپس بھی آ جائیں سکون اطمینان کو. ایسے بنگلہ دیش سے 1 کروڑ بندہ نکلتا ہے اور انڈیا میں جا کے نوکری کرنے لگتا ہے. اس نے کہا اگر چین میں برا ہوتا تو لوگ باہر جاتے تو جا کے اپنے لیے اسائلم ڈھونڈتے، کوئی اٹلی رک جاتا، کوئی فلانی جگہ رک جاتا. وہ یہ ہے فارغ ریزرو جو خان صاحب کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ فارغ ریزرو وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ 7 لاکھ ہیں تم انہیں دیکھ سکتی ہو لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے. یہ فارغ ریزرو دھوکہ ہوتے ہیں. یہ وہ اکانومسٹ ہوتے ہیں کہ جو خان صاحب کو نہیں بتاتے. یہی وجہ ہے کہ عام آدمی تک اس نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہے. کوئی خان صاحب کو یہ نہیں بتاتا کہ زمیندار کس ریٹ پہ بیچتا ہے، اور اس کے بیچ میں 5 میں اس دن گن رہا تھا 5 ڈفرنٹ مڈل مین آتے ہیں، 5 ڈفرنٹ، انکلوڈنگ ایک ٹرک والا بھی اس کے اندر جو ٹرانسپورٹر ہے وہ بھی آتا ہے، وہ بھی اس کے اندر کماتا ہے، کسی کو تک کماتا ہے. ان ساروں کے اندر کوئی بھی کسی طور پر وہ چیک نہیں کر پا رہے، اور آئندہ بھی نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو مارکیٹ سسٹم ہوتا ہے، یہ تو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، یہ تو انٹرنیشنل فورسز ہوتی ہیں. او بھائی ٹماٹر کے اوپر انٹرنیشنل فورسز کہاں آتی ہے؟ تیل مہنگا ہو تو پھٹی کیسے مہنگی ہو جاتی ہے؟ تیل مہنگا ہو تو آلو کیسے مہنگا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. زمیندار تو پیسے اکٹھے کرتا ہے، سال کے بعد جا کے دوستوں کو ملنے آتا ہے، اس کا تو پیٹرول سے تعلق کو نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھتے، نہ سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے ان کے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ سمجھ جائیں. اب آنے والے جو دن ہیں یا آنے والے جو مہینے ہیں اس میں کوئی ڈیلیور کرتے ہیں عوام کے لیے یا رب العالمین. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.